چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی رأیت البارحۃ عجبا، کہ میں نے گزشتہ رات ایک عجیب منظر دیکھا۔ فرمایا ورأیت رجلا من امتی یزخف علی الصراط مرۃ ویحبو مرۃ، میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے، کرالنگ کر رہا ہے، اور کبھی تو نیچے لٹک جاتا ہے۔ فجاءتہ صلاتہ علی، بس پھر اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آ گیا۔ فاخذتہ بیدہ، اور اس درود پاک نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتَّى جَازَ، اور اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ درود پاک کی برکتیں ہیں، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے، درود پاک پڑھنے کی عادت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔ وما يدريك لعله يزكى، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو، او يذكر فتنفعه الذكرى، یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنى فانت له تصدى، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو، وما عليك الا يزكى، اور تمہارا کچھ ضیاء نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ واما من جاءك يسعى وهو يخشى، اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا یعنی ناز سے دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے، فأنت عنه تلهى، تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، یوں نہیں، یہ تو سمجھانا ہے، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، ان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں، بلندی والے، پاکی والے، بأيدي سفرة كرام بررة، ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے، نکوئی والے۔ قتل الإنسان ما أكفره، آدمی مارا جائیو کیا نا شکر ہے۔ من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، اسے کاہے سے بنایا، پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا۔ ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره،
ثم إذا شاء أنشره. پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ كلا لما يقض ما أمره. کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه. تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے۔ أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اگایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور دوب یعنی گھاس، متاعا لكم ولأنعامكم. تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپایوں کے۔ فإذا جاءت الصاخة. پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جوڑو یعنی بیوی اور بیٹوں سے۔ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے، ہنستے خوشیاں مناتے۔ ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے۔ أولئك هم الكفرة الفجرة. یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ۔ سورہ مبارکہ کی تلاوت سنی آپ نے، سورہ عبس کی، عبس و تولا، سورہ عبس و تولا، اس کی آپ نے تلاوت سنی ہے جی۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں سے فرمائے کہ جن کے چہرے قیامت میں اجلے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان خوش نصیبوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوراک، لباس، سامان زندگی، رہن سہن، الغرض، ہر چیز میں بے جا تکلفات سے بچنا یہ انسان کی زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں اس عادت کو اپنانا کہ بندہ بے جا تکلفات سے، آرٹیفیشل پن سے اپنے آپ کو بچائے، تو یہ بہت پیاری عادت ہے۔ امیری ہو یا فقیری، یہ طرز زندگی ہر حال میں انسان کو راحت ہی دیتا ہے، اور یہ عادت اپنانے والا آدمی نہ کسی پر بوجھ بنتا ہے اور نہ ہی خود طرح طرح کے وزنوں کے نیچے دبتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھا جائے تو اس میں بھی سادگی اور ایک خوبصورت انداز تھا، بے جا تکلفات اس میں نہیں آقا کریم کی مبارک زندگی میں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھانے پینے، لباس، رہن سہن اور دیگر جو بھی معاملات تھے ان میں تکلفات سے کام نہیں لیا۔
آج ہم نے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے زندگی آسان بنائیں۔ اس زندگی کو کس نے ٹف بنایا ہے، کس نے مشکل بنایا ہے، اس میں ہمارا اپنا بھی ایک کردار ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے ارد گرد ایک ایسا جال بن لیا ہے کہ جس نے ہماری زندگی کو تنگ کر رکھا ہے۔ زندگی آسان بنائیں۔ ابھی حسان بھائی سے آئیے کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، 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 کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، جمع کے دل میں سفید حسرت و تمنا کی، جمع کے دل میں سفید حسرت و تمنا کی، نگاہ
لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں، نگاہ لطف کا ہم انتظار کرتے ہیں، عجب چرم شرح والا تبار کرتے ہیں، مجھے فسردگی بخت کا عالم کیا ہو، مجھے فسردگی بخت کا عالم کیا ہو، وہ ایک دم خزاں کو بہار کرتے ہیں، وہ ایک دم وہ ایک دم وہ ایک دم خزاں کو بہار کرتے ہیں، عجب کرم شرح والا تبار کرتے ہیں، خدا سگان نبی سے مجھ کو سنوا دے، خدا سگان نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے، ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں، ہم اپنے کو تمہیں تجھ کو شمار کرتے ہیں، عجب کرم شرح والا تبار کرتے ہیں، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، ہمارے دل کی لگی بھی وہی بجھا دیں گے، جو دم میں آگ کو باغو بہار کرتے ہیں، جو دم میں آگ کو باغو بہار کرتے ہیں، تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، گدا 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 تو کیا چاہے ادب، گدا 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 تو کیا چاہے ادب،
بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے ہیں، بڑے بڑے تیرے در کا وقار کرتے ہیں۔ ہوا خلاف ہوا خلاف ہو چکرائے نا کیا غم ہے، ہوا خلاف ہو چکرائے نا کیا غم ہے، وہ ایک آن میں بیرے کو پار کرتے ہیں، وہ ایک آن میں بیرے کو پار کرتے ہیں۔ انا لگا سے وہ بازار قسم پرسا ہیں، انا لگا سے وہ بازار قسم پرسا ہیں، تسلیے دل بے اختیار کرتے ہیں، تسلیے دل بے اختیار کرتے ہیں، اور بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں۔ حسن کی جان وہ اس وسعت کرم بے مثال، ہماری جان اس وسعت کرم بے مثال، کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں، ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں، عجب کرم عجب کرم شر والا تبار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ یا مرحبا، ماشاءاللہ۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اللہ ہمیں بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، بہن بھائیوں کو بھی، ہماری آل اولاد کو بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ زندگی آسان بنائیں پروگرام کا موضوع ہے۔ پہلی بات کیا لیں گے شرف؟ زندگی آسان، ہر کوئی اس کا طلبگار تو ہے کہ میری زندگی میں آسانیاں ہونی چاہیے، لیکن کیسے اس کو آسان بنایا جائے؟ پہلی چیز کیا لیں گے آپ اس میں؟ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ اگر دیکھا جائے
بچہ ہو، بڑا ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو یا اسلامی بہنیں ہوں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی آسان بنے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو یہ چاہتا ہو کہ میں اپنی زندگی پریشانیوں کے ساتھ، ٹینشنز کے ساتھ میں چلوں، یہ کوئی نہیں چاہتا، ہر کوئی آسانی چاہتا ہے۔ اس میں اگر میں ایک بات کہوں گا تو مطلب سب سے بڑھ کر بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ انشاءاللہ وہ آگے ذکر بھی ہوگا مکمل، لیکن اس میں زندگی آسان کرنے میں ایک بیسک چیز ہے سلمان بھائی، ایک لائن میں اگر آپ کہیں تو میں اس کو یوں سمیٹ دیتا ہوں کہ ہم جس طرح ہیں نا تو ہمیں اسے ہی دکھنا چاہیے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ بعض دفعہ بندہ اپنی زندگی کو مشکل جب ہی بناتا ہے کہ جس طرح سے ہے وہ اس طرح دکھنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا اگر وہ غریب ہے تو وہ چاہتا کہ اگر میں کسی محفل میں چاہوں، جی بالکل، اگر وہ کسی محفل میں جا رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا اچھا اسٹینڈرڈ مینٹین کر کے جاؤں، کپڑے نہیں ہیں تو وہ کسی سے ادھار لیتا ہے یا کسی سے ادھار لے کر اچھے کپڑے بناتا ہے۔ یعنی ایک آپ کی ایک لائف جو گزر رہی ہے ایک وہ، اور دوسرا ایونٹ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ بندہ اس کے اندر جب دکھاوے میں جاتا ہے نا تو مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایونٹس ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں، شادی بیاہ، اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں، یا نعت خوانی کو لے لیں، محفل میلاد کو لے لیں، یا بندے کی اپنی جو پرسنل لائف ہے، جب وہ اس سے ہٹ کر کچھ کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میں جیسا میری لائف ہے اس سے ہٹ کر میں دکھنا چاہتا ہوں، تو پھر وہ مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ جو سیرت ہے آپ کی، وہ ہمارے سامنے ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنی جو زندگی آپ نے گزاری، جتنے دن آپ نے دنیا کو نوازا، جو آپ نے دنیا کو ایام عطا فرمائے، وہ آپ نے کس طرح سے گزارے، یہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ کہ اللہ پاک نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ تو اگر ہم اس کو پڑھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، تو بہت ساری چیزیں ہم پر واضح ہو جاتی ہیں سلمان بھائی، کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان بنے تو ہم اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس پہ عمل کریں گے نا تو آٹومیٹکلی ہماری زندگی جو نا بہت آسان ہو جائے گی۔ سب سے بڑھ کر اگر ہم زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں سلمان بھائی، چاہے وہ ہماری ایک پرسنل لائف ہو جو ہم ایام گزار رہے ہیں، یا ہمارے ایونٹس ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس میں زندگی آسان بنے تو ہمیں اس میں جو سادگی اپنانی ہوگی، سادگی اپنانی ہوگی، قناعت کو اختیار کرنا ہوگا ہمیں، اور ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ یا مرحبا، یہ تو آپ نے ان شارٹ اس کو بیان کیا۔ پہلی بات جو آپ نے لی ہے نا، شو آف، اس کو اگر میں سمرائز کروں، جو آپ نے پہلا پوائنٹ لیا ہے کہ بندہ شو آف سے اپنے آپ کو بچائے، بالکل شو آف، تو یہ اس سے بھی انسان کی زندگی کیا ہوگی؟ بہت آسان ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے شاہ جی کہ لوگ حقیقت تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ بھائی وہ غریب آدمی ہے تو وہ اس طرح سے وہ ٹریٹ نہ کرے کہ یہ بڑا امیر آدمی ہے، یا جو امیر مڈل کلاس ہے وہ یہ چاہ رہا ہے میں اپر کلاس پہ جاؤں، اپر کلاس ہے وہ سوچ رہا ہے میں ایلیٹ کلاس جو ہے وہ اس میں چلا جاؤں۔ یعنی سٹیٹس کانشیس رہیں لوگ کہ سٹیٹس میرا کیا ہو، یہ ہو یہ ہو یہ ہو۔ بالکل ایسا ہی۔ حقیقت ماننے میں مجھے بتائیں پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے، اور حل اور آسانیاں اور راحتیں اتنی ہیں کہ بے شمار ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر کوئی بندہ غریب ہے، کسی کے پاس مال و دولت کی کمی ہے، اپنا گھر نہیں ہے، یا اپنے پاس کوئی سواری نہیں ہے، اس میں عیب کیا ہے؟ عیب بتائیں، کیا غربت عیب ہے؟ بالکل عیب نہیں ہے۔ عیب وہ ہے جسے اللہ رسول بتائے یہ عیب ہے۔ غریب تو فائدے میں ہے، سبحان اللہ، پورا رسالہ بھی ہے غریب فائدے میں، بالکل بالکل رسالہ میں میری سنت کا رسالہ ہے غریب فائدے میں ہے۔ غریب ہونا یہ کوئی عیب نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اچھا، عیب ہے، یہ کوئی کمزوری ہے یوں کہیں اس کو، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات جو ہے وہ سمجھ لینے کی ہے کہ آدمی جب اپنا ذہن بنا لیتا ہے نا تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے ان میں ایڈجسٹ کر لینا کیا ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جو ہیں اس کا آپ اگر ویسے ہی رہتے ہیں اور حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک طاقت آئے گی، ایک سیلف کانفیڈنس آئے گا، آپ کے اندر ایک اعتماد آئے گا، اور آپ کے دل میں ایک سکون کی کیفیت آئے گی۔ اور اگر حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پلے نہیں ہوتے، لا دے کر دی میلا میلا، جیسے پنجابی میں ایک مثال ہے
کہ ہے کچھ بھی نہیں، اور جو ہے وہ شو بندہ یوں کر رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ ایک حکایت لکھی ہے حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، خالد بھائی، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا اور فقیر آدمی تھا، اسے دمبے کی کھال جو ہے وہ کہیں سے ہاتھ لگ گئی۔ دمبا جو ہوتا ہے نا جی، اس میں چربی بہت ہوتی ہے، صحیح۔ تو دمبے کی کھال کسی نے یوں دمبا ذبح کیا ہوگا اور اس کی کھال اس کو مل گئی۔ اب اس کھال کے ساتھ لگی ہوئی تھی چربی، تو اب یہ کیا کرتا تھا تو یہ فقراء آدمی، تو یہ جب بھی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلتا تھا تو وہ دمبے کی چربی لے کر کے کیا کرتا تھا، اپنی مونچھوں کو جو ہے وہ یہ لگا لیتا تھا کہ دیکھنے والے یہ دیکھیں گے ابھی بڑا کھاتا پیتا آدمی ہے، بڑے مطلب برغن کھانے کھا رہا ہے، دمبے کھا رہا ہے، یوں کہہ لیں، اللہ رحمت فرمائے۔ ایک مرتبہ وہ گھر سے باہر کچھ لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ اس کا بیٹا بھاگتا بھاگتا آیا اور آ کے اس نے کہا، ابو آپ جس دمبے کی کھال سے اپنے جو ہے وہ مونچھوں کو وہ چربی لگاتے ہیں، وہ کھال کی جانور لے کر بھاگ گیا ہے۔ اب بچے کو تو نہیں پتا نا کہ بھئی کون سی بات کہاں بولنی ہے کہاں نہیں بولنی، تو یوں کیا ہو گیا، جسے یوں بولے ڈھول کا پول یہ کھل گیا۔ تو اگر انسان جو ہے اس پہ وہ اسی پوائنٹ پر آ جائے کہ میں یہ ہوں، مجھے یوں ہی رہنا ہے اور یہ میرا انداز ہے، جیسے ایک مثال کے طور پر کوئی مطلب لوور کلاس ہے تو اس کو اپر کلاس شو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں شادی ایسی کروں گا کہ لوگ دیکھتے رہ جائیں۔ لوگوں کو کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہر جس طرح فوق ذی کل علم علیم، ہر علم سے اوپر ایک علم والا ہے، ویسے ہی ہر پیسے سے اوپر بھی ایک پیسے والا بھی آپ کو کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا۔ ایسا ہی کیا بات کریں گے، کس ریس کے ہم جو ہے وہ کھلاڑی بن رہے ہیں اور اس کے حصہ دار بن رہے ہیں؟ تو تسلیم کریں، غریب ہونا کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی جس سے کمی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیب ہے، اور یہ کیا ہے؟ بسکٹ۔ یہ بسکٹ ہے۔ اب بسکٹ سے ٹیب والا کام نہیں لیا جا سکتا اور ٹیب سے بسکٹ والا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اسی طرح یہ کیا ہے؟ مائک۔ اور یہ کیا ہے؟ موبائل۔ اب میں بولوں جو کام اس کا ہے خوب وہ یہ اس کا ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوگا، اور جو اس کا ہے وہ اس کا ہو جائے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ میں بولوں یار فون پہ بات کرنی ہے تو مائک کان پہ لگا کے ہاں بھائی کی حال ہے، خیر ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہر چیز کا، ہر فیلڈ کا، ہر انداز کے اپنے کانسیکوینسز ہیں، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے اپنے کام ہیں۔ تو جو ہماری سچویشن ہے اس سچویشن کے کچھ تقاضے ہیں اور ہمیں انہی تقاضوں پر جو ہے رہنا چاہیے۔ اور میں اگر جو ہے وہ یہ بولوں کہ مجھے جو ہے وہ ترقی کرنی ہے اور میں بولوں میں اسٹرگل بھی نہیں کروں گا، میں محنت بھی نہیں کروں گا، میں ہارڈ ورک بھی نہیں کروں گا، میں کوشش بھی نہیں کروں گا، کوئی سکلز بھی حاصل نہیں کروں گا اور بیٹھا رہوں گا، سوچتا رہوں گا سب کچھ ہو جائے، تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو ہے جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ تو غریب اگر کوئی آدمی ہے یا اس کے پاس فائنینشیل جو ہے وہ اس کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی نہیں ہے، یا یوں بولے کہ اپ نہیں ہے، تو جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور شو آف سے اپنے آپ کو بچائے۔ ایک شو آف سے بچانا یہ وہ زبردست بات ہے جو انسان کی زندگی کو کیا کرے گا؟ آسان بنائے گا۔ آپ دیکھیں لوگ جب کسی سے پیسے مانگتے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ وہ بعض ضرورت کے تحت مانگتے ہیں، ان کی تو ہم بات نہیں کر رہے۔ جو ضرورت ہے اور جو اس کے تحت قرض لے رہا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، سہولت ہے یا یہ لگژری پن ہے، اس کے لیے جو پیسے مانگ رہا ہے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا رہا ہے۔ یعنی جب سوال کرتے ہیں تو عزت بننے کی داؤ پہ لگ جاتی ہے، اور مانگتے پھر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ جیسے شادی کرنی ہے تو شادی کرنی ہے، اتنے پیسے چاہیے۔ مجھے کسی نے خالد بھائی کہا، جی انہوں نے کہا کہ شادی کرنی ہے اور 5 لاکھ روپے خرچہ ہے۔ کتنا خرچہ میں روز بھائی؟ 5 لاکھ۔ 5 لاکھ روپے تو یہ درکار ہے، 5 لاکھ روپے چاہیے۔ 5 لاکھ روپے انہوں نے کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی دیکھو 300 بندوں کا کھانا کرنا ہے،
300 بندوں کا جب میں نے سنا کھانا کرنا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی بات سننے کی بولیے مزید کوئی ضرورت جو ہے نا وہ رہ نہیں گئی. 300 بندے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو 300 بندے آئیں گے وہ دھینگا مشتی کریں گے کھانے کے اوپر، یہ الگ بات ہے، وہ جو کریں گے اگلی بات ہے. بہرحال جتنے بندے آپ بلا سکتے اتنے بلائیں. نکاح کرنا تو مشکل کام کو ہے ہی نہیں. قبلہ نگران شورا فرماتے ہیں یہ تو مرد کے اوپر اخراجات ہیں سارے. مہر کس نے دینا ہے؟ مرد نے دینا ہے. لباس کس نے دینا ہے؟ مرد نے دینا ہے. نان نفقہ کس نے دینا ہے؟ مرد نے دینا ہے. تو یہ ذمہ داری مرد کے اوپر ہے، اور مرد کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے بھی تقاضے ہیں. ابھی کیا ہے، کس درجے کا ہے، کس طرح کا ہے، یہ سب دین اسلام نے بیان کیا ہوا ہے. تو ہم کیوں وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو ہماری رینج میں نہیں ہے؟ ہوگا بعض اوقات چیزیں ہو جاتی ہیں خالد بھائی، لیکن بندہ جو ہے نا بعد میں پیسے بھرتا رہتا ہے، اور پھر یوں بولے کہ پیسے لینا آسان ہے، بھرنا کیا ہے مشکل کام ہے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ اپنے آپ کو مطمئن کرنے والی بات ہوتی ہے کہ میں اس وجہ سے لے رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، اور پھر بعد میں ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی اس وقتی خواہشات کو پورا کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں اپنی ضروریات کو بھی کل کر رہا ہوتا ہے. میں نے ان کو پتا کیا کہا جنہوں نے مجھے کہا 300 بندے بلانے، میں نے کہا 300 بندے تو میری برات پر جو وہ نہیں تھے، یا اس پر ولیمے پہ نہیں تھے 300 بندے. بہرحال آگے. سلمان بھائی، جب ہم معاشرے میں رہتے ہیں نا تو اصل میں معاملہ یہ ہے، سادگی جو ہے نا یہ سب کو ہی اپنانی چاہیے. لیکن یہ میں اپنی ذات پر نافذ کر سکتا ہوں اور دوسرے کو اس کی تلقین کر سکتا ہوں. دوسرا بھی اسی لیول پر آ جائے جہاں میں ہوں، یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تقریباً یوں سمجھیں کہ ناممکن ہو جاتا ہے. ہم تعلیمات پیش کر سکتے ہیں اور وہ ایڈجسٹیبل ہوتی ہیں، اور بندہ اپنے حالات کے مطابق، اپنے تقاضے کے مطابق اس کو لیتا ہے اور اس میں ڈھلتا ہے. لیکن ہمیں یہ بہرحال ضرور دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، اور جو اسٹیپ میں فارورڈ کر رہا ہوں، اگر میں قرض لے رہا ہوں تو کیا اتنی کیپیسٹی ہے کہ میں اس کو ادا بھی کر پاؤں گا. اگر میں کسی سے ضرورت کے وقت میں کچھ مانگ رہا ہوں تو بعد میں میری ادائیگی کی بھی پوزیشن ہوگی، یا کسی اور کی ضرورت پر میں بھی اس اسٹیٹس پر ہوں گا کہ میں اس کے کام آ سکوں. اگر ایسا ہے تو پھر بہرحال دنیا میں معاملہ ہے ہی، اور لین دین کا معاملہ رہتا ہے. شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن اس اجازت کے ساتھ بھی قرض لینے کو اچھا عمل قرار نہیں دیا گیا. اس کی کوئی بہت تحسین نہیں کی گئی کہ یہ بہت اچھا عمل ہے لہٰذا یہ کرو، بلکہ قرض دینے کے فوائد بیان کیے گئے ہیں. لیکن دونوں باتوں کو بندہ پیش نظر رکھ کر اس پوائنٹ کی طرف آئے کہ قرض لے کر زندگی گزارنا یا قرض دے کر زندگی گزارنا، دونوں میں قابل عزت بنانے والا کام کون سا ہے، زندگی کو آسان رکھنے والا کام کون سا ہے. تو آسان رکھنے والا کام یہ ہے کہ قرض فری ہو کر بندہ زندگی گزارے اپنی، اور یہ تب ہوگا جب اپنے معاملات میں تھوڑا سا سدھار لائے گا، تھوڑا سا ان کو منیمائز کرنے کی طرف آئے گا. بندہ یہ چاہے کہ جناب مجھے چوکھا رنگ چاہیے تو اس کے لیے ہینگ بھی لگے گی، پٹکری بھی لگے گی. یہ صرف محاورہ ہی ہے کہ ہینگ لگے نہ پٹکری، رنگ بھی آئے چوکھا. اور یہ بہرحال جن کو یہ مہارت ہوتی ہے وہ یہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ جب افراد زیادہ بلائیں گے کسی بھی دعوت پر تو آپ کو ان سب کے لیے ہی اہتمام کرنا ہوگا. اب آپ یہ کہیں کہ افراد تو میں زیادہ بلا لوں لیکن کھانا میں کم کھلاؤں، تو پھر اس میں آپ کو پریشانی ہوگی. اور ہر ایک کے لیے افراد کم کر لینا یہ یوں سمجھیں کہ معاشرے کے جو مافیاز ہیں نا ان سے ٹکر لینے کے مترادف ہوتا ہے. کیونکہ ہر بندہ یہ سوال کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جناب مجھے کیوں نہیں بلایا، یار ہم تو آپ کے اپنے تھے. بات تو صحیح ہے، میں تو اتنا قریبی آدمی تھا یار، مجھے بھی نہیں بلایا. اب آپ اپنی کیپیسٹی دیکھتے رہیں، آپ اپنی انکم دیکھتے رہیں، آپ اپنے ایکسپینس دیکھتے رہیں. شکوہ کرنے والے کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ صرف اپنا شکوہ لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور معاشرے میں جب ہم سادگی کے یا اپنی چیزوں کو منیمائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو لوگ اس قسم کے جواب دے رہے ہوتے ہیں. الگ بات یہ ہے کہ وہ تعلیمات نہ سن کر یا گزارشات نہ سن کر اپنے آپ کو مصیبت کی چکی میں پیسیں، وہ الگ بات ہے. لیکن بہرحال سب کے پاس جواب باتوں کا موجود ہوتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں
اس کے پیچھے ریزن یہ ہے. بہانے خالد بھائی بہانے بہت کیا سارے ہے، اس کو تو بہانہ اس کے لفظ جو ہے استعمال کرنا چاہیے. لیکن یہاں پر سلمان بھائی بندہ اپنے آپ کو دیکھے جی. کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. جی. کہ کوئی اس بندے کو ہوشیار نہیں کہے گا، بلکہ بعد میں جو دعوت کھا کر جانے والے بھی ہوتے ہیں ہاں جی. وہ بھی اس طرح کے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، یار جب آپ کی ویلتھ اتنی نہیں تھی، جب آپ کی اتنی حیثیت نہیں تھی تو آپ کو اتنا کرنا ہی نہیں تھا. ایسے. اور سیانے یہ بات کہتے ہیں جی. کہ انسان اپنی چادر کو دیکھ کر پاؤں. سیانے ہیں کتنے، سوال یہ. ہاں یہ بھی ہے، سیانے ہیں کتنے. اصل میں سیانے بھی میرے بھی موجود ہے زبان. اصل میں بیان دینے کے لیے سارے سیانے ہوتے ہیں. آپ نے جس دیگ کا ڈھکن اٹھایا ہے نا، اس میں نورتن ہے. اللہ اللہ. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ہے بہت معقول، لیکن انسانی زندگی کا المیہ ہے. اور وہ المیہ یہ ہے کہ میچورٹی لیول جو ہوتا ہے نا، مینٹل لیول، وہ آتے آتے آتا ہے. جیسے بستی بستے بستے بستی ہے نا، تو ایسے ہی عقل بھی اور بہت ساری چیزیں زندگی کی آتے آتے آتی ہیں. بعض اوقات وہ کسی سبب سے تھوڑا جلدی آ جاتی ہیں کچھ نصیبوں کے پاس. جیسے آپ فرما رہے ہیں، آپ کی عمر تو اتنی نہیں ہوگی، اس اعتبار سے بزرگ نہیں ہوگے عمر کے اعتبار سے آپ، لیکن کسی کی صحبت، کسی کے پاس بیٹھنا، پڑھنا، لکھنا، سوچنا، سمجھنا، چیزوں کا تجزیہ کرنا، سلمان بھائی، یہ جو ہے نا یہ آتے آتے آتا ہے. آپ جو بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگ یوں کر لیں یوں کر لیں، انہیں بھی عقل آتی ہے. مزے کی بات ہے، وہ بھی ایک وقت میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک چڑیاں چگ گئی ہوتی ہیں کھیت، جب تک ان کی اپنی لائف گزر چکی ہوتی ہے، اب دوسروں کے ہاتھ میں اسٹینڈ ہوتا ہے اور وہ ان کی بات نہیں سمجھ رہے. تو یہ ایک سائیکل ہے. آپ دیکھیں جیسے ہر والدین بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہر اساتذہ بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں، بیٹا چھٹی نہیں کرو گے نا آپ تو پڑھ جاؤ گے. اچھا، میرا اور آپ کا بھی تجربہ یہی ہے. ہم نے درس نظامی کیا، اکیڈمک ہماری جو کالج یونیورسٹی کی لائف تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ بعض بہت قابل اسٹوڈنٹ تھے، لیکن کیونکہ وہ پنکچوئل نہیں تھے تو وہ پھر وہ اویل نہیں کر سکے اپنی سہولتوں کو. لیکن بعض ان سے کیا کہنا چاہیے، عقل میں، شعور میں اتنی پختگی نہیں تھی، لیکن پنکچوئل تھے، ایسا ہی ہے. تو وہ سروائیو کر گئے. تو بعض چیزیں سیکھتے سیکھتے آتی ہیں. اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے من اکبر من کا سنن اکثر من کا تجربتاً، کہ جو تجھ سے عمر میں بڑا ہے وہ تجھ سے تجربے میں زائد ہے. لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سے عقل میں بڑا ہے کون؟ یہ بات. اور ہم تو وہ عقل مند ترین انسان ہیں کہ ہم جا رہے ہوں اور فٹ پاتھ پہ کیلے کا چھلکا پڑا ہو اور ہم سلپ ہو جائیں تو اگلے دن ہم نے رک کر کیلے کا چھلکا دیکھ کر کہنا ہے یار آج پھر سلپ ہونا پڑے گا. ہم نے اس سے بچ کے گزرنا نہیں ہے. قرآن کریم کا اسلوب اگر دیکھیں تو قرآن کریم نے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں. قرآن معاذ اللہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے جو ان کے واقعات بیان کیے ہیں. اس میں حکمت ہے اور اس میں مقصد ہے. وہ یہ کہ ان کو جو نشان عبرت بنایا گیا تو تم عبرت حاصل کرو اور تم ویسا نہ کرو. ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ ایک تعداد کہتی ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز ہے سلمان بھائی موقع پہ کیا کیا آپ نے. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں تو ٹھنڈا آدمی ہوں. اور بھائی ٹھنڈے آدمی ہو لیکن جب غصہ آتا ہے پھر کیا کرتے ہو؟ پھر نہ تیری سوت نہ میری بنائی، سب کچھ ختم. تو اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ کو زندگی اس گراؤنڈ میں لے آئیے جہاں پہ آپ نے اپنی کارکردگی، اپنے عقل و شعور کا خلاصہ پیش کرنا ہے تو وہاں پہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. اور اس میں دوست ایسے بنائے سلمان بھائی کہ کم از کم اگر آپ کی عقل کسی سبزہ زار میں چلی جائے تو وہ کھینچ کے لے آئیں. صحیح. یہ کون سا علاقہ ہے؟ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ سمجھ کے یوں ہی صحیح ہے. صحیح. اللہ برکت دے آپ کو. اور بات مہروز بھائی آپ نے کہی، میرے تو مجھے لگتا ہے ذہن بنانے کا مسئلہ ہے. آپ ایک انیشیٹو کر لیں، فیصلہ لیں، اور فیصلہ لے کے فیصلہ دیکھیں درست ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، اخلاقیات و مروت کے موافق ہونا چاہیے. وہ آپ لیں، وہ لینے کی، اور حقیقت کے مطابق بھی ہونا چاہیے. وہ آپ لے لیں اور لینے کے بعد پھر اس پر آپ جو ہے وہ قائم دائم ہو جائیں تو چیزیں کیا ہیں آسان ہو جاتی ہیں. مہروز بھائی ایک بات کہی جاتی ہے، سستا روئے بار بار اور مہنگا روئے
एक बार। एक बार। इसी तरह हॉस्पिटल के हवाले से मुझे किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है ना, वो जब वापस आता है तो वो रो रहा होता है खर्चे के एतबार से, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है वो जब वापस आता है तो वो खुश हो रहा होता है। मतलब फाइनेंशियल एक्सपेंस के एतबार से बंदा जो है वो बात कर रहा था जी, कि मरीज ने क्या है, ठीक हो जाना है, बीमारी है, इलाज भी क्या है, हो जाना है। तो बाज़ औक़ात बंदा क्या है, ये नहीं सोचता कि मुझे अच्छी सहूलत कहाँ से मिलेगी, वो ये सोचता है, मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा होता है कि इसमें महंगा हॉस्पिटल कौन सा। अच्छा, ये महरोज भाई, मैंने बात सुनी है, महंगे हॉस्पिटल से इलाज करवाया है। महंगी हॉस्पिटल से इलाज करवाना क्या कमाल है। एक जो है वो रिलायबल और एक अच्छे हॉस्पिटल से इलाज करवाना, ये जो है ना वो काम है। जरूरी नहीं कि महंगा हॉस्पिटल हो तो वो इलाज भी क्या है वो अच्छा ही करता हो। ये बहरहाल फिर एक अलग डिबेट है, इस पर जाएंगे तो आगे बात है। जहन बनाने की बात है, ये मार्केट की बात है जो आप जी ये ना जी, ये मार्केट की बात। मैं 2 जुमले अर्ज करना चाहूंगा। जी जी जी। मार्केट के एतबार से, ना हमारे मौजू के एतबार से, ना हॉस्पिटल के एतबार से, मार्केट के एतबार से कस्टमर 2 तरह के होते हैं सलमान भाई। एक वो कस्टमर होते हैं जो एवरेज कस्टमर कहलाते हैं या इकोनॉमी क्लास कहलाती है, ठीक है ना, उसकी मार्केट अलग है। और दूसरा कस्टमर वो है कि जो एलिट क्लास कहलाती है या अपर क्लास कहलाती है, उसकी मार्केट अलग है। हॉस्पिटल से लेकर रोटी तक उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा। तो ये है जहन। मेरा जहन क्या है, बाज लोगों का जहन ही ये होता है कि हमें सस्ता लेना है तो वो सस्ता ही लेंगे, फिर चाहे इलाज हो चाहे रोटी हो। और बाज लोगों का जहन ये होता है कि ना जी, हम कोई गिरे पड़े थोड़ी है, या जो भी XYZ, अच्छे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो उन्होंने वहां जाना है। तो फिर देखें, बिजनेस कोई भी हो, वैसे हमारे यहाँ कहा जाता है 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसे बिजनेस नहीं कहा जाता अखलाकी तौर पर, और मैं समझता हूँ ये अखलाकी गिरावट है कि उसे बिजनेस नहीं कहा जाता, नहीं तो हमारे माशरे में वो बिजनेस ही है। उसमें से एक हॉस्पिटल भी है। हॉस्पिटल को बिजनेस नहीं कहा जाता, हालांकि हॉस्पिटल बाकायदा एक बिजनेस है और लोग कर रहे हैं, कोई सस्ता बिजनेस भी नहीं है। इसी तरीके से एजुकेशन को भी बिजनेस में शुमार नहीं किया जाता। अगर आप कोई कोचिंग सेंटर बनाते हैं, कोई ट्यूशन सेंटर बनाते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बनाते हैं, इसको बिजनेस में शुमार नहीं किया जाता। लेकिन बहरहाल है तो बिजनेस ही, आपको भी पता है, मुझको भी पता है। फिर उनका जो कस्टमर कहता है ना, जो आपने मार्केट में एक लफ्ज सुना होगा कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, तो वो यही है कि जी कस्टमर की डिमांड क्या है। कस्टमर की डिमांड है सस्ता, तो वो सस्ता अवेलेबल करेगा। कस्टमर की डिमांड है एक्सपेंसिव, तो वो फिर एक्सपेंसिव ही शो करेगा। तो ये एक साइकी है और उस साइकी के तहत सारी मार्केट चल रही है, फिर चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एजुकेशनल हमारे इदारे हों, चाहे कुछ और हो। सस्ते महंगे पर गौर करने की बजाय रिलायबल और कॉम्प्रिहेंसिव जो चीज़ है उस पर, क्वालिटी जो चीज़ है उस पर जो है वो अगर फोकस करेंगे तो अल्लाह ने चाह खैर वाला मामला होगा। हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जो इंसान की कैपेसिटी है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी हैसियत है, जो उसका स्टेटस है, वो उसको रियलाइज भी करे, उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारे, और उस पर कनात भी अगर करेगा तो ज़िंदगी क्या होगी, आसान बनेगी। बाज़ लोगों की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल कर रहे होते हैं। जैसे शादी के उन्वान पर ही मैं एक और बात जो है वर्ज करूंगा, अगर आप 300 बंदे नहीं बुला सकते, जितने आप बुला सकते उतने बुला लें। रिक्वायरमेंट क्या है, 2 गवाह जो है वो इसके लिए, निकाह के लिए 2 गवाह जो है वो दरकार होते हैं। इजाब व कबूल एक मजलिस में होना होता है, वो गवाह हों, और यूं मतलब इसका यूं आप रिक्वायरमेंट निकालने जाएंगे तो बड़ी इनिशियल और बड़ी बेसिक सी इसकी जो है वो रिक्वायरमेंट्स जो है वो बनेंगी। ठीक है, तो आप इसको जहां तक मिनिमाइज कर सकते हैं करें। और हो सकता है, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, कहने वाला इंसान नहीं बुलाया भाई, हमें नहीं बुलाया, तो ये भी तरीका दुरुस्त नहीं। जिसने आपको नहीं बुलाया तो उसको माफी दे दें, आपको क्या जरूरत है भैया, हमें पूछा ही नहीं आपने। ये भी बात करने की है नहीं, वैसे हमें नहीं बुलाया, ये सामने वाले को शर्मिंदा करने के लिए बात आज ये बने हुए हैं कि अगर दावत में ना बुलाया जाए तो अगला मुबारकबाद देना हराम समझता है। माज़अल्लाह, तौबा या अल्लाह। हम क्यों मुबारकबाद दें, अगर हमें अपना समझते तो बुलाते ना, वो बुलाते तो फिर हम खुले दिल से मुबारकबाद देते। ये हमारी अखलाकी गिरावट की बात है, और इसने हमारी जिंदगी को, सलमान भाई, जहाँ बहुत सारी चीजें हैं ना जिंदगी मुश्किल बनाने वाली, उसमें से एक ये मिजाज भी है हमारा। यानी इसमें किसी पैसे का कोई लेना देना नहीं है,
مزاج میں صرف ہمارے عجیب و غریب خیالات کا لینا دینا ہے کہ اس نے نہیں بلایا تو میں اس کو مبارکباد نہیں دوں گا. ایون کہ لوگ جنازوں میں نہیں جاتے سلمان بھائی, جنازوں میں لوگ اس لیے نہیں جاتے, پتہ ہے خبر ہو گئی کہ میت ہوئی ہے اور ہمارے رشتہ دار ہی لگتے ہیں, لیکن ان کے گھر سے فون نہیں آیا, ہمیں اطلاع نہیں دی, یعنی ایسی اطلاع نہیں ملی, اطلاع مل چکی لیکن کسی قریب کے میت کے کسی قریبی وارث نے اطلاع نہیں دی, لہٰذا ہم جنازوں میں نہیں جائیں گے. یہ وہ ہمارے عجیب و غریب انداز ہیں جو ہماری زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں. ہم شکوے پر ہیں, ہم شکایت پر ہیں, کسی کی خوشی میں خوش ہونے کا مزاج نہیں ہے, اور اگر مزاج ہے تو خوش ہونے کا طریقہ نہیں معلوم کہ خوش کس طرح ہونا ہے. عجیب و غریب انداز اپنا کر جب زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ قدم قدم پر مشکلات آ رہی ہوتی ہیں. آپ نے کسی کی زندگی مشکل بنا کر اپنی زندگی گزاری ہے تو پھر وہ معاشرے میں دیکھا بھالا انداز یہ ہے کہ بسا اوقات بچوں کو بھگتنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ آپ کے بڑوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا تو اب دیکھیے اب آپ کی باری ہے, اب آپ کی لائن ہے شادیوں کی, اور اب ہمارا موقع آیا ہے بدلہ لینے کا. تو جب پہلے زندگی اتار چڑھاؤ پر گزاری ہے, ادلا بدلا کرتے ہوئے گزاری ہے, تو پھر بعد میں یہی سارے حالات ہونے, یہی سارے معاملات ہونے. تو زندگی کو آسان بنانے کے لیے خود اگر ہم آسان بن جائیں گے, محبت کے ساتھ پیش آنے والے, دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے والے, اطلاع نہیں بھی ہوئی پھر بھی غم میں شریک ہو جائیں, اطلاع نہیں بھی ہوئی لیکن دعوت میں پھر نہ جائیں, جب اطلاع نہیں ہوئی بلایا نہیں گیا, تو ہر ایک چیز کے پروٹوکولز ہوتے ہیں نا, تو اس کو ذرا دیکھنا پڑے گا کہ کب آپ کا موجود ہونا دوسرے کو فرحت بخشے گا اور کب آپ کا موجود نہ ہونا دوسرے کے لیے آسانی کا باعث ہوگا. دونوں چیزوں کو ہی دیکھنا پڑے گا. بڑی پیاری بات. صاحب یہ لوگ بھی دوسروں کی زندگی مشکل بات کر بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے شادی کا ایونٹ ہی لے لیں تو بارات ہے تو یہ عموماً پوچھا جاتا ہے کہ بھئی کتنے لوگ جو ہے وہ آئیں گے. تو اب یہ جو کہہ رہے ہیں جو لڑکی والے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا کریں آپ لوگ جو ہے وہ 50 لوگ آ جائیں, 50 لوگ آ جائیں, 60 لوگ آ جائیں, 70 لوگ جو ہے وہ آ جائیں. تو اب آگے سے کیا بھئی ہمارے تو کم از کم 125 لوگ ہیں, 25 والے, ہماری تو برادری ہے تو ہمارا تو یوں ہے تو ہمارا تو یہ ہے تو ہمارا وہ ہے. اب آپ دیکھیں کہاں 50 اور کہاں مہروز بھائی 125. ٹھیک ہے, ڈبل سے بھی زیادہ, ڈبل سے بھی زیادہ. اور وہ بعض اوقات اپنی کیپیسٹی کی بنیاد پر ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے وہ آپ آ جائیں, لیکن یہاں کیا ہے ہم تو اتنے لوگ آئیں گے. مجھے ایک شادی کی مہروز بھائی بات یاد آ رہی, اس میں بھی یوں ہی تھا کہ بھئی آپ اتنے لوگ آ جائیں, یعنی وہ شروع ہوئے 35 سے, بھئی آپ 35 لوگ آ جائیں, 35 سے 50 پر آ گئے, 50 سے کدھر آ گئے 70 پہ آ گئے. تو اب جو آگے لوگ تھے وہ شروع ہوئے کہاں سے 200 سے, یا اللہ, 200 سے چلے بھئی 200 بندے ہم کیا ہیں برات کے لے کر کے آئیں گے, نہیں بلائیں گے نہیں, ہم لوگ لے کر کے آئیں گے, یعنی لڑکے والے 200 بندے کی بارات اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. اچھا وہ کہاں سے چلے 35, بھئی آپ 35 لوگ آپ, اچھا ہوتا ہی نا پہلے پوچھتے آپ بتائیں کتنے لوگ آ جائیں, آپ پوچھ لیا ان سے 35 آ جائیں, تو اب آپ نہیں ہم تو 200 سے کم تو نہیں ہو سکتا. اب یہ 50-70 تک چلے گئے, ادھر سے وہ کیا تھے وہ نیچے 125 سے نیچے نہیں آئے. اور مہروز بھائی چشمے فلک نے نظارہ دیکھا اور میں نے بھی دیکھا. اچھا یہ نظارہ تو بہت سونے دیکھا. ہاں جی اللہ رحمت فرمائے. تو لوگ مہروز بھائی ان کے 70 بھی نہیں آئے. پوری کوسٹر کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے مہروز بھائی ذرا گیس کریں. کوسٹر تو 25-24 میکسیمم. ایک بندہ, اللہ اکبر, پوری کوسٹر میں کتنے بندے, ایک, فقط ایک بندہ بیٹھا ہوا ڈرائیور کے علاوہ, ورنہ 2 ڈرائیور تو ہوتا ہی ہوتا چلے. اب آپ مجھے یہ بتائیں اپنے لیے بھی مشکل بنائی, گاڑی بک کروائی, ظاہر سی بات ہے کرایہ اس کو دیا, سارا نظام معاملہ کیا, بہرحال یہ ہو گیا جو بھی ہوتا ہے. اور اگلوں کے لیے بھی کیا کیا, مسئلہ بنایا کہ وہ انہوں نے جو انتظام کیا کھانے کا, چلو ان کے کام آ جائے گا, شام میں کام آ جائے گا. بات یہ ہے کہ جس طرح بارات کا کھانا لوگ دیتے ہیں ویسے ہی جو گھر پہ آئے ہوئے مہمان ہیں ان کو رات کے کھانے ویسے نہیں دیے جاتے.
تو اس پر بھی مہربانی والا انداز اپنائیں، اور یوں ہی ہونا چاہیے کہ آپ کم سے کم لوگ جو ہے وہ لے جانے کے، بارات لے جانے کے اعتبار سے بھی اس پر بھی غور ہونا چاہیے۔ شاہ جی کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں یہ بات کہوں گا یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ، جس میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بندہ شو آف سے بچے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی، اور اسی طرح ایک اور لائن میں بات کروں گا سلمان بھائی، زندگی مشکل جو آپ کی، جس طرح آپ کی زندگی مشکل بنتی ہے، وہ کون سا جملہ ہے؟ وہ ایک جملہ ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یار میں نے تو اتنی ساری شادیوں میں گیا ہوں، اتنی ساری میں نے دیگر جو ایونٹس ہیں اس میں میں نے شرکت کی ہے، اگر میں اب کم یعنی اپنے دوستوں میں سے میں ایک دو کو لے کر جاتا ہوں، یعنی میں باراتی کم لے کر جاتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ اچھا میں نے جو یہ کپڑے پہنے، اگر میں اچھے کپڑے پہن کر نہیں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ تو زندگی کو مشکل بنانے والا جو جملہ ہے نا وہ یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور اسی طرح سے ایک اور جو جملہ ہے وہ شو آف، یعنی اپنا آپ دکھاوا، کہ آپ جو آپ نے بات کی تھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے اور ایکسٹرا آرڈنری کچھ وہ دکھانا چاہتے ہیں۔ ایک بندے نے ایک تحریر لکھی تھی سلمان بھائی، اس نے لکھا کہ ایک فوٹوگرافر تھا، اس کے پاس گئے تو اس نے لکھ کر لگایا ہوا تھا کہ 2000 روپے میں ایسی تصویر بنائیں، ایسی تصویر بناؤ، آپ کی ایسی تصویر کھینچوں گا میں جس طرح بالکل آپ الگ لگیں گے، ایڈیٹنگ وغیرہ کرنے کے بعد اتنی بہترین تصویر بنے گی، اس کے ریٹ 2000 روپے، اور 70% ایڈیٹنگ کے بعد 1500 روپے، اور جس طرح سے معمولی سی اگر اس میں ایڈیٹنگ ہوگی تو 1000 روپے، اور 500 روپے میں جس طرح آپ کی تصویر ایسی کھینچ کر میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ دے دوں گا۔ ٹھیک۔ وہ کہتا بندہ، میں اس کی شاپ پر گیا، میں نے پوچھا کہ آپ کے پاس زیادہ تر لوگ کون سی تصویر بنوانے کے لیے آتے ہیں؟ اس نے کہا 2000 والی۔ اوہو، کہ وہ جس طرح سے ہیں اس سے بالکل وہ الگ دکھنا چاہتے ہیں، یعنی اپنے باڈی کے اعتبار سے الگ دکھنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ 70% لوگ آ کر یہ والی تصویر مجھ سے بنواتے ہیں اور کھنچواتے ہیں، میں ایڈیٹنگ کر کر وہ آگے ان کو دیتا ہوں۔ تو یہ مزاج اس طرح سے بن گیا ہے ہمارے لوگوں کا بعض دفعہ کہ وہ دکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو نہیں ہے، حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ اگر جو آپ نے بات کی شادی والے معاملات کی، شادی میں جانا ہے، بارات لے کر جانا ہے، آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے خاندان والے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس کتنی موٹر سائیکل ہیں، کتنے گھر ہیں، لیکن آپ شادی کے اندر آپ لینڈ کروزر آپ نے بک کرائی ہوئی ہیں، 10 لینڈ کروزر لے کر جا رہے ہیں، کاریں لے کر جا رہے ہیں، پورا آپ جو ایک ہوتا ہے سارا وہ سب چیزیں لے کر جا رہے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ بھائی آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو آپ نے یہ کیوں لیا۔ وہ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک 70 موٹر سائیکل ہے، چلیں آپ نے اگر دلہن کو لانا ہی ہے تو آپ ایک کار لے جائیں، لیکن آپ پورا دکھانے کے لیے، سامنے والے پہ روب ڈالنے کے لیے پورا ایک وہ لے کر جاتے ہیں سارا سلسلہ، تو پھر زندگی پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کو کیا ہے کہ ادھار لے کر وہ رقم اس کو پے کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح اگر ہم شادی ہالس کو دیکھیں تو پہلے جو ہے وہ شادی ہال ہوتے تھے بینکویٹ بن گئے۔ آپ نے جو فرمایا نا، یہ جو ہم نہیں ہے وہ نظر آنا چاہ رہے ہیں، اس کا نقصان ہے مہروز بھائی جی، کہ جب آپ اوریجنل ایرا میں آپ آئیں گے تو آپ کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ ہم نے مدنی قافلے میں جانا تھا تو مجھ سے کوئی رابطے میں تھا، یعنی اسلام سے رابطہ ہوتا ہی ہے، مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے تو میں تو بولوں گا بھی آپ بھی چلیں، آپ بھی چلیں، آپ بھی چلیں۔ یوں مجھ سے رابطے میں ایک اسلام بھائی تھے۔ اچھا وہ جب ہم جانے کی باری آئی نا، بس میں جب بیٹھنے سے پہلے ہم مسجد میں تھے تو وہ آئے اور بڑے مجھے ایک طریقے سے جس سے بندہ بے تکلفی سے، جیسے بات چیت پیچھے سے ہو رہی ہوتی ہے، آ کے بندہ ملتا ہے، تو میں نا تھوڑا سا ان کو ملا تو صحیح بار، لیکن مجھے تھوڑی اجنبیت سی محسوس ہوئی، یار میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں اور یہ اس طرح سے مطلب ملے۔ تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ جو ہے نا وہ تھوڑا کنفیوژن کا کوئی شکار ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے بتایا میں فلاں ہوں۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا وہ جو ڈی پی پہ تصویر لگی ہے وہ آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ میری تصویر ہے۔ میں نے انہیں کہا، میں نے کہا تصویر کم سے کم ایسی لگائیں جو آپ کو دیکھے تو آپ کو پہچان تو لے کہ یہ آپ ہی ہیں۔ وہ 2000 والی تصویر لگائی، وہ 2000 والی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو یہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو اللہ تبارک آپ کو جو نواز رکھا ہے ٹھیک ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، قناعت اختیار کریں گے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس پر راضی رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم ایک تکلفات سے بچیں گے، زندگی آسان بنے گی انشاءاللہ۔ کسی نے مجھے تصویر بنا کے بھیجی، یعنی ایڈیٹنگ کر کے بھیجی، اور مجھ سے ریکویسٹ کی انہوں نے اس کو ڈی پی پہ لگا لیں۔ اچھا میں نے دیکھی اور پھر میں نے کمنٹ کیا، میں نے بولا یہ کوئی میرا بھائی تو پاسبل ہے ہو، مجھے تو نہیں لگتا یہ میں ہوں۔ اللہ، تو میں اپنی ڈی پی پہ بھائی کی تصویر کیوں لگاؤں؟
تو وہ بھی ہنسنے لگے, کہنے میرے بھائی آپ ہی ہے. میں نے بولا اصل میں آپ نے اس میں اتنی وائٹننگ کر دی ہے جتنی میری لائف میں نہیں ہے وائٹننگ. اللہ, تو یہ جو ہے نا, یہ اس طریقے سے کم از کم ہم لوگوں کو زیب نہیں دیتا. اللہ آسانی فرمائے. جو ایکچوئل میں ہے بولے سلمان بھائی, یہ جو بات ہے نا, اصل میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا, وہ تو ایسے ہی ازراہ تفنن کہا, لیکن یہ آپ دونوں نے, شاہ صاحب نے اور آپ نے جو بات کی, یہ $1 ملین بات ہے کہ جیسے ہیں ویسے نظر آئیں. ایسا ہی آپ یقین کریں, آپ کے پورے سلسلے کی نا یہ لائن ایسی ہے کہ صرف اس لائن کو ہم اپنی زندگی میں نافذ کر دیں نا, ایسا چل ماحول ہو جائے گا نا, کیا بتاؤں میں آپ کو. یقین کریں, جیسے ہیں بس ویسے بن جائیں. سلمان بھائی, جو آرٹیفیشل یا امیٹیشن اورا ہوتا ہے نا, وہ آرٹیفیشل اور امیٹیشن ہی ہوتا ہے. اوریجنلی جو چیز ہوتی ہے وہ اوریجنل ہوتی ہے. آپ ٹھنڈ کو لے لیجئے, ہم گرمیوں میں اے سی میں بیٹھتے ہیں, اے سی سے نکلتے ہی کیسی چپتی ہے باہر کا موسم, ایسا ہی چپتا ہے. ایسا ہی سردیوں میں آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ, یعنی میرا دل تو کر رہا ہے میں نام لوں, لیکن آپ سپوز کر لیں کہیں پہ بھی چلے ہیں, آپ کو ٹھنڈی لگنی ہے. ایسا ہی. کیوں؟ کیونکہ نیچرل ماحول ہے. تو اگر آپ نیچرل رہیں گے تو آپ کی اپنی شخصیت بھی محفوظ رہے گی, آپ کی فیملی بھی محفوظ رہے گی, اور آپ اس معاشرے کے لیے مجموعی طور پر ایک پازیٹیو کوئی نہ کوئی رول ادا کر دیں گے. کم از کم اتنا پازیٹیو ادا کر دیں گے کہ آپ کے ذریعے سے کوئی نیگیٹیوٹی جو ہے وہ نہیں جائے گی. تو یہ بڑی $1 ملین بات ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کو سمجھ پائیں کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی رہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. فرمایا اے میری قوم, یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہی ہے, اور بے شک آخرت ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. اس کی تفسیر سیاد الجنان میں ہے کہ مرد مومن نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم, یہ دنیا کی زندگی تھوڑی مدت کے لیے ہے, صرف ایک ناپائیدار نفع ہے جس کو بقا نہیں ہے, اور یہ ایک دن ضرور فنا ہو جائے گا, جبکہ آخرت کی زندگی باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہے, اور یہ فانی زندگی سے بہتر ہے. اس کی تفسیر سیاد الجنان میں ہے کہ آپ نے کونین کے شہنشاہ اور دو عالم کے تاجدار ہوتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زاہدانہ اور سادہ زندگی بسر فرمائی کہ تاریخ نبوت میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلیں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے کیا ہے, میرے ساتھ چلیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مبارک زندگی گزاری, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. کئی دن گھر پہ چولہا جو ہے وہ نہیں جلتا تھا. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اگر آپ دیکھیں, اس کے اندر آپ کو سادگی ملے گی, زہد آپ کو جو ہے نظر آئے گا. صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیں, اہل بیت اطہار کی زندگی دیکھیں, احادیث مبارکہ میں دیکھیں. فرمایا کہ جو غریب ہوں گے یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. تو ہم کیوں اس سمت میں جا رہے ہیں کہ جو سمت ہمیں مشکلات کا شکار کرے گی, ہمیں بے سکون کرے گی, ہمیں پریشان کرے گی, وہاں اس رستے پر ہم کیوں چلنا چاہ رہے ہیں؟ حقیقت سے منہ موڑنے کی بجائے حقیقت کا بننے کو چاہیے کہ وہ سامنا کرے, اور جو اس کو اللہ کریم نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کرے, شو آف سے اپنے آپ کو بچائے. اور جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے, لوگ جب بندہ مر جائے گا تو ان للہ و انا الیہ راجعون بھی نہیں کہیں گے. یہ بھی وہی کہتے ہیں کہ جو جن کو عقل شعور ہوتا ہے کہ یہ کہنا ہے. اور لوگ کیا کریں گے, لوگ تو بندہ مر جائے گا جنازہ اس کا اٹھائیں گے, کلمہ شہادت کی آواز تو آئے گی, کلمہ شہادت پڑھنے کی آواز کہیں سے نہیں آئے گی. صحیح بات ہے. آپ دیکھیں غور کریں, یہ ہے لوگ کیا کریں گے, یہ ہے حقیقت. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ مر جاتا ہے تو لوگ بھول جاتے ہیں, حضور زندہ کو بھی بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیے غور کریے اس بات پہ, زندہ کو بھی بھول ہی جاتے ہیں. ہم بھی غور کر لیں, جیسے باہر کسی کو دیکھنے کرنے کی کیا حاجت ہے,
کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں میں سے کتنوں کی آج پچھلے مہینے میں کتنوں کی جو ہے وہ عیادت کی ہے، یا کتنوں کی ہم نے خیر خائی کی ہے، یا کتنوں کو ہم نے پتہ چلا کہ بیمار ہیں تو ہم نے جا کے ان کا جو ہے ان کو کچھ دے کر آئے ہوں. اپنے آپ پہ غور کر لیں. زندہ کو بھی کیا ہے بھولے ہی ہوں. کتنے رشتہ داروں کے نام جو ہے میرے ذہن میں ابھی اگر میں دیکھوں کتنوں کے آئیں گے، سب کے تھوڑی آئیں گے. کئیوں کو سوچنے پر بھی نہیں آئیں گے. اچھا ہاں یہ بھی ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں. یہ تو حال ہے. تو لوگوں سے توجہ ہٹائیں اور اللہ رسول کی جانب توجہ کو لگائیں. سبحان اللہ. اور جو اللہ کریم نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. وہ پنجابی میں ہے رکھی سکی کھا تے ٹھنڈا پانی پی تے ویخ پرائی چوپڑی نہ للچاویں جی. اللہ پاک ہمیں صبر بھی عطا فرمائے، قناعت بھی عطا فرمائے، اور شو آف سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ باتیں اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات جس طرح میروز بھائی نے کہا کسی ایک بندے کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں لیکن دوسرے کیا ہیں وہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بہر جس کو سمجھ میں آ گئی ہے وہ اگر قوت نافذہ اس کے پاس ہے تو وہ باقیوں کو بھی اس پوائنٹ پر لے آئے. ورنہ گھر کے دیگر افراد اگر سارے مل کر کے اس بات کا ذہن بنا لینا کہ بھئی یہ کیپیسٹی ہے اور ہم نے اسی میں رہنا ہے، تو بہت ساری چیزوں کا اللہ کی رحمت سے ٹینشنوں کا کیا ہو جائے گا، خاتمہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل. کالز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی محمد ڈاکٹر معین قادری کراچی سے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے میں ان کا پروگرام بہت ہی شوق سے دیکھتا ہوں. بہت اچھا لگ رہا اور پروگرام کا موضوع بھی اچھا ہے. آج کا سلمان بھائی کی جو سب سے فیوریٹ نعت ہے وہ مجھے سنانے. میری فیوریٹ نعت کون سا کلام فیوریٹ ہے خالد بھائی؟ آپ کا پوچھا. ہاں جی میں سوچ رہا ہوں. اصل میں کلام کے اعتبار سے کیا ہے کہ وہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. اس میں میرا خیال ہے اگر یہ ایڈ کر دیں کہ آج کل کون سا سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. آج کل تو ذہن میں ایک کلام ہی آتا جیسے ہے نا فوراً سے جو آئے کونین دے والیدہ دربار بڑا سونا. سبحان اللہ. اور دوسرا یا خدا حج پہ بلا آنکھوں کعبہ دیکھوں کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں. اسپانسرشپ اسکیم کے ذریعے سے جو حج کی درخواست جمع کروانے کا آج آخری دن ہے. گورنمنٹ کے تحت جو ہے اسپانسرشپ اسکیم جو بیرون ملک جو ہے وہ رہتے ہیں سمندر پار پاکستانی جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ اگر کسی کو حج پر بھیجنا چاہیں تو ان کے لیے آج درخواست جمع کروانے کا آخری دن ہے. دعوت اسلامی کے مجلس حج عمرہ الحمدللہ حجاج کو جو ہے وہ ایجوکیٹ بھی کر رہی ہے اور فیسیلیٹیٹ بھی کر رہی ہے. اور میروز بھائی ٹوٹل فری آف کاسٹ ہے جی. ساری پروسیسنگ، ساری فیسیلیٹیشن، سارے ٹریننگ سیشنز، اس کے کچھ بھی چارجز کوئی بھی اس کا جسے وہ بولیں کوئی فیس نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. تو حضرت قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بخاری، آپ کا میں نے کل ویڈیو کلپ بھی ایک دیکھا کہ آپ جو ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں کہ جو سمندر پار پاکستانی ہیں یہ بھی دعوت اسلامی کے مجلس حج عمرہ کے ذریعے سے فارم جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں، درخواست جمع کروا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اور ذوق والی حاضری اللہ نصیب فرمائے. آمین. کال لیتے ہیں آگے چلتے ہیں. بہت ہی دلچسپ اور پیارا موضوع لے کے آئے ہیں. اس کی کئی جہتیں ہیں، ملٹی ڈائمینشنل موضوع ہے. اور سلمان بھائی ہم بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ سہولیات ہوں گی اتنی ہی زندگی ہماری آسان گزرے گی. پھر ان سہولیات کو حاصل کرنے کے لیے ہم ساری زندگی انتہائی محنت اور مشقت میں گزار دیتے ہیں اور ہماری زندگی میں آرام اور سکون تک نہیں ہوتا. رات دیر تک بعض اوقات ہم کام کرتے ہیں صرف یہ سوچ کر کے جتنا پیسہ زیادہ ہوگا اتنی ہی سہولت کی چیزیں زیادہ ہوں گی. اور سہولت کی چیزیں تو آ جاتی ہیں لیکن زندگی میں آسانی پھر بھی نہیں آتی کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہوتا ہے. اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. بہت زبردست بات کہی آپ نے. اس پہ میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. عبدالخالق بھائی اللہ برکت دے آپ کو، ماشاءاللہ بڑے زیرک آدمی ہیں آپ. لوگ خوش رہنے کے لیے پریشان ہیں. خوش رہنے کے لیے کیا ہے؟ پریشان ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آگے چلتے ہیں. جی آپ سے یہ سوال ہے کہ زندگی آسان کس طرح منائی جاتی ہے؟ آج کل لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کی دعوت دینا تو نماز کو نہ پڑھنا، اگنور کر دینا. کہتے ہیں زندگی آسان نہیں ہے، نماز پڑھ کر بھی زندگی آسان بنائی جا سکتی ہے. اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. بات کوئی بنتی جمتی جو ہے نا وہ مجھے لگ نہیں رہی. ویسے ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ جو نماز اس لیے جو ہے نا وہ نہ پڑھتا ہو کہ زندگی بڑی مشکل ہے. نماز نہ پڑھنے میں عموماً غفلت کارگر ہوتی ہے.
غفلت کا بندہ شکار ہوتا ہے، اہمیت نہیں سمجھتا نماز کی، اور غافل ہوتا ہے، اور اس کے نقصان اس کے ذہن میں نہیں ہوتے، تو علم دین کی کمی ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں پڑھتا۔ تو بہرحال زندگی آسان بنائیں، اللہ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تو بھی انشاءاللہ زندگی کیا ہے، آسان بنے گی، اللہ ایک اطمینان عطا فرمائے گا۔ قبلہ شاہ جی کچھ فرمائیں گے اس پر؟ بالکل آپ نے بات درست فرمائی ہے کہ زندگی آسان جہاں ہم نے بنانی ہے تو وہ تو ضروری ہے کہ جو جتنی ہم نے گفتگو کی کہ زندگی کے اندر جو وہ سادگی اپنائے، قناعت کو اختیار کرے، اس کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی ہے، جس طرح جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی تھی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ فی حَسَنَةٌ، رسول اللہ، فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو بندہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتا ہے، جس طرح آپ نے گفتگو کی کہ آپ چاہتے تو آپ کے ساتھ پہاڑ جو وہ سونا بن کے چلتے، لیکن آپ نے کس طرح زندگی گزاری، یہ اپنے غلاموں کو بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے تھا کہ زندگی میں سادگی اپنائی جائے، اور حقیقت میں اگر زندگی کو آسان بنانا ہے تو اس میں یہ چیز تو سب سے پہلے ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے۔ نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مضطرب ہوتے اور فکر دامنگیر ہوتی تو نماز پڑھتے آپ، تو ہمیں یہ تو نوافل کی طرف ہے، یہ حدیث جو ہے یہ نوافل کی طرف ہے، فرض نمازیں تو اپنی جگہ ہیں، تو ہمیں بھی نماز کی طرف جانا چاہیے۔ انشاءاللہ نماز کے ذریعے سے زندگی آسان ہوگی۔ اور بعض اوقات سلمان بھائی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب کسی کو نماز کی دعوت دی جائے، تواتر سے دی جائے، مسلسل دی جائے، اور کسی حد تک بے تکلفی کا ماحول ہو، تو لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی تسی نہیں پتہ ہماری زندگی کتنی مشکل ہوئی ہوئی ہے، ٹائم کہاں سے نکالیں، اس قسم کی بکواس لوگ کر دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اس جملے کو تو یہی کہا جائے گا، تو اس سے بچنا چاہیے، تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گا کہ نماز نہ پڑھنا تو صرف گناہ ہی ہے، یعنی گناہ ہے، لیکن اگر نماز کی تخفیف کی یا تحقیر کی، پھر یہ تو دائرہ ایمان سے بھی بندے کو فارغ کرا دے گا۔ معاذ اللہ، اللہ بچا۔ جی کال لیتے۔ محمد فیصل محمود، تحصیل دنیا پور، ضلع لودھرا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی منقبت فرمائش ہے۔ واہ واہ، یا مرحبا۔ اقبال بھائی ہیں جی بہاول پور سے، ہمیں نہ سنائیں مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، یہ والا کلام سنائیں، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا۔ جزاک اللہ خیرہ و شکریہ جی۔ محمد شاداب بھائی ہیں اسلام آباد سے، اور ان کو کلام سننا ہے، لازمی سنائیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ کیا نام ہے ان کا؟ محمد ابو بکر صدیق قادری صاحب ہیں، HYD حیدرآباد سے، اور نعت خان اسلام بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والی نعت سنائیں، لم یاتی نذیر و کفی نظرین۔ جی کون؟ مجھے احسان بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا۔ بڑی مہربانی جناب۔ حسان بھائی سے گزارش ہے کلام سنائیں، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل۔ صحیح، یہ صحیح غلط کے اپوزٹ جو صحیح ہوتا ہے یہ وہ نہیں، یہ سین ہے اور چھوٹی یہ ہے، سین ہے اور چھوٹی ہے۔ یہ تحریر غیر مستبین ابھی میں نے کی ہے میرے دوست بھائی۔ تحریر غیر مستبین وہ جو نظر نہ آئے، جیسے ہوا میں لکھا، پانی پہ لکھ دیا، کیا بات، ٹھیک ہے، کسی پتے پر انگلی سے جو ہے وہ لکھ دیا، تو یہ تحریر غیر مستبین ہے۔ تحریر ہے لیکن کیا ہے؟ غیر مستبین ہے۔ کیا بات۔ تو جو انتقال اگر کسی کا ہو جائے تو اس کے ماتھے پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں نا، وہ بھی شہادت کی انگلی سے لکھنی ہوتی ہے، وہ بھی تحریر غیر مستبین ہے۔ تحریر ہے لیکن کیا ہے؟ غیر مستبین ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ مجھے والا کلام سنا دیجیے۔ میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اللہ برکت دے آپ کو، مرحبا۔ میسج شامل کرتے ہیں جی۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں کلام سننا ہے جی۔ عامر مقصود بھائی ہیں بہاول نگر ہارون آباد سے، ٹھیک ہے جی۔ جڑا ہمارا سے میسج ہے کلام سنیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ٹھیک ہے جی۔ کال لیتے ہیں۔ نعت کی فرمائش یہ ہے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ یا مرحبا۔ حسان میں کچھ کلام شامل کریں پھر آگے چلتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی
رسائی ہے سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے مچلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا کے رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے سب نے سب میرے شر میں للکار دیا ہم کو سب نے سب میرے شر میں للکار دیا ہم کو ہے بے قصو کے آقا اب تیری دعائی ہے مطلع میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے 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 لم یاتی نظیروں کا فی نظر نم یاتی البحر علی ارشاد احباب نعت تھا
شد پیدا. آپ کے موضوع کی ایک بات ملتی ہے. اعلیٰ حضرت بتا رہے ہیں کہ میرا مزاج نہیں ہے لیکن میرے دوستوں کی فرمائش تھی تو میں اس راستے پہ گیا. اس سے وہ لوگ درس حاصل کریں جو کہتے ہیں نا نہیں جی ہمارا مزاج نہیں، ہمارا مزاج نہیں. تو جب آپ فیملی میں ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کچھ ان کی بھی دل جوئی کرنی چاہیے اور ان کی بات مان لینی چاہیے. اس سے بھی زندگی آسان ہوتی ہے. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے کہ اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے کہ اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ سے کہ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے کہ اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا سے کہ اکبر کا صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ سے کہ اکبر کا رسول اور افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے عالم میں کس کا مرتبہ سے کہ اکبر کا اور لٹایا حق میں لٹ کر حسن گھر بن گیا کہ اکبر کا لٹ کر حسن گھر بن گیا کہ اکبر کا. یا مرحبا سبحان ماشاء اللہ الکریم. منقبل صدیق اکبر بھی آپ نے سنی ہے. صدیق اکبر کی زندگی میں بھی سادگی تھی اور بالخصوص خلیفہ بننے کے بعد جو آپ کی مبارک زندگی کا جو انداز تھا یہ ایسا ہے کہ جانشین مصطفیٰ کا انداز ایسا ہی ہونا چاہیے. فیروز بھائی ہم انشاءاللہ الکریم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر 3 کنٹینیو پروگرام کریں گے. 3 پروگرام؟ ہاں جی. ہم عموماً جو ہے وہ ہمارا یہی ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار پیر منگل پروگرام کرتے ہیں، بدھ جمعرات نہیں کرتے. لیکن انشاءاللہ یہ بدھ اور جمعرات کو بھی ہم کریں گے. کب؟ اور یہ ابھی انشاءاللہ آ رہا ہے. ہاں جی. تو ذکر صدیق اکبر انشاءاللہ الکریم یہ ہوتا رہے گا. اور صدیق اکبر کی زندگی سے بھی اگر ہم سبق حاصل کریں تو بہت کچھ ہے ہمارے لیے. یہ انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً اس کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے. یہاں پر ہم ابھی آپ کو ایک جو ہے وہ ویڈیو پیکیج مدنی چینل کے ناظرین دکھانے جا رہے ہیں جس کا عنوان یہ ہے قبلہ نگران شورا کا جو ہے وہ یہ پیکیج ہے اور جھگڑے کے وقت بات چیت کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. آئیے ذرا سنتے ہیں. جی. جذباتی انداز میں بعض اوقات انسان بڑا ہی اول فول بکتا ہے اور بے ترتیب انداز میں کلام کرتا ہے اور وہاں اس کی شخصیت بڑی ہی بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، جب کوئی بات بری لگے نا اسی وقت رسپونڈ نہ کریں، ٹھہر جائیں، تھوڑا سا نیچے آنے دے اپنا. وہ لگتی ہے بات بری، میں کہتا ہوں کہ آپ ہی درست ہو، لیکن اپنی
मिजाज को आप बिगाड़ने से बचाइए। दिमाग पर एक प्रेशर आ रहा होगा कि बस मैं कुछ कर दूं, मैं कुछ बोल दूं, ऐसा क्यों किया इसने। फिर जो जबान बेतरतीब चलती है, तेज चलती है, सख्ती इख्तियार करती है, तबीयत सख्ती आ जाती है। यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये वही नर्म तबीयत और नर्म जबान शख्सियत है, ऐसी सख्त जबान इस्तेमाल करता है इंसान, ऐसी सख्त जबान इस्तेमाल करता है। देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो फिर गीबतें, तो चुगलियां, तो तोहमतें, तो तुम कौन से सही हो, वगैरह वगैरह। ये ज्यादातर उस वक्त होता है जब आप इमीडिएट रिएक्शन देते हैं। जब इमीडिएट रिएक्शन देते हैं ये होता है। जो आपको बात करनी है, जरूरी बात करनी है, तब उसकी तरतीब बनाएं और उसके बाद फिर हौसले के साथ, नरमी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और अक्ली दलाइल के साथ बात करें। इंशाअल्लाह ताला आपका मिजाज भी बाकी रहेगा नरमी वाला, आपकी तबीयत भी इंशाअल्लाह बाकी रहेगी जो नरमी वाली है, और आपकी बात में वजन आ जाएगा। और ये चंद दफा आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपकी प्रैक्टिस और आपके अल्लाह ने चाहा तो रूटीन में ये बात हो सकता है कि शामिल हो जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानते हो कि जहन्नम किस पर हराम है? सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। तो इरशाद फरमाया, यानी नरम जबान, नरम तबीयत, दर गुजर करने वाले और मिलनसार पर जहन्नम हराम है। क्या खूबसूरत बात है। कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़बान में भी नरमी आ जाएगी और तबीयत में भी नरमी इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगी। अल्लाह नरम तबीयत और नरम ज़बान, दरगुजर करने वाली और मिलनसार तबीयत अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। बहरहाल अगर जो है वो अंदाज अच्छा ही रखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। आप जनाब से बात करने वाला गुस्से को भी फिल्टर करने में कामयाब हो जाता है मेरोज भाई, ये भी एक बात है। अखलाकियात का दामन ना छोड़ें, कभी भी ना छोड़ें। गुस्से में भी, प्यार मोहब्बत में भी, ताल्लुक़ में अखलाकियात का दामन अगर आपके हाथ में रहेगा तो आप सुखी रहेंगे और आपको पछताना नहीं पड़ेगा। अक्सर सलमान भाई जो मामला बिगड़ते हैं ना, वो मामले से ज़्यादा ज़बान की बेहतियाती से बिगड़ते हैं। आप यकीन करें, बड़े बड़ी ट्रेजडियाँ जो होती हैं, बड़ी बड़ी ट्रेजडीज़ जो होती हैं जी, तो वो यानी कंट्रोल हो जाती हैं अगर तरीके से बात की जाए। सही। और छोटे छोटे मामला बिगड़ जाते हैं अगर तरीके से बात ना की जाए। दुरुस्त। आप यकीन करें, मतलब जो बात मैं कह रहा हूँ है संजीदा, लेकिन होता है बाज़ औक़ात पीछे भी कुछ चल रहा होता है तो मुस्कुराहट वो उस चीज़ की है जो लाशऊर में चल रही। लेकिन ये बात हकीकत है कि कितना ही मुश्किल मामला हो सलमान भाई, आपको भी तजर्बा होगा क्योंकि हम जितने भी अफराद हैं अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी के दीनी माहौल से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ मामला सामने आते हैं। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात कोई शख्स बहुत गुस्से में आता है, बहुत जज्बाती हुआ होता है। इवन मैं मिसाल दे देता हूँ कि शादी का मसला होता है, मियाँ बीवी का झगड़ा होता है और वो फैसला कर रहा होता है कि नहीं मैं छोड़ दूंगा, यूँ कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसकी बात ठंडे तरीके से सुनते हैं और उससे दो जुमले बोलते हैं तो वो सोचने पे कम से कम मजबूर हो जाता है और फिर जाते जाते अक्सर व बेशतर वो इरादा जो है वो तब्दील कर चुका होता है। तो सुनने की भी सकत होनी चाहिए और हर किसी को जवाब देना या यूं कह लीजिए लाजवाब करने की ख्वाहिश जो है ना, ये भी जिंदगी को मुश्किल बना देती है। आप ही की बात कर रहा हूं मैं कि बाज लोगों का मिजाज ये बन जाता है कि इसने ये कहा है ना, आने दो वक्त, मैं जवाब फौरन नहीं देता। ये जो बात है ना, फौरन जवाब ना देना, बाज का मिजाज ये भी होता है, वो संभाल के दिल के निहा खाने में उस बात को रखे हुए होते हैं, आप यकीन करें, और वो 6 महीने बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जवाब दे रहे होते हैं। भाई हमें क्या जरूरत पड़ी है, क्या परेशानी है आपको दूसरे को जवाब देने की? आप अपनी लाइफ को देखो, उसको आसान बनाओ, आपके जिम्मे जो काम है उनको करो। लेकिन सलमान भाई बात यही कि मुझे रिप्लाई करना है, मुझे किसी ने कैसे कहा, आप बोल मिजाज ना बने। आप यकीन करें, रोड पर मैंने ऐसे झगड़े देखे हैं, यानी इस बात पे झगड़ा हो रहा है, तुमने मुझे हंस के क्यों देखा? अल्लाह अकबर, सही है, मुझे हंस के क्यों देखा? इस बात पे सामने वाला बिगड़ गया कि मुझे हंस के क्यों देखा। अच्छा, किसी कोई आ रहा है और जैसे
سامنے سے کوئی آ رہا ہے اور میں خالد بھائی سے بات کر رہا ہوں اور ایک دم مسکرا دیا تو وہ اسے اور برا فیل ہوتا ہے. اچھا اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے, ایسی جگہ پہ نہیں مسکرانا چاہیے جہاں پہ رونا پڑ جائے پھر اس فیروز بھائی مسکراہٹ سے بات تبدیل ہو جاتی ہے. جی مسکراہٹ تنزیہ بھی ہوتی ہے. جی جی ٹھیک ہے, اور مسکراہٹ کسی کو شرمسار کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے. تو یہ جو مسکراہٹ ہوتی ہے نا, یہ اس سے بھی اس کو بھی پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے, اس کو بھی پازیٹیو رکھنے کی ضرورت پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے. اور قبلہ امیر سنت نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک جو ہے وہ فرمان بتایا کہ مسکرانے سے بندے کا جو ہے وہ اپنا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے, دوسرے لوگ جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھی مسکراہٹ جو ہے نا, یہ پازیٹیو وے میں یہ ہمارے چہرے پر بہرحال ہونی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی اور آپ کا بھی مبارک انداز تھا کہ آپ کی ہونٹوں پر بھی, آپ کے ہونٹوں پر بھی تبسم جو ہے وہ رہتا تھا, مسکراہٹ رہتی تھی. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. تو مسکرانا ہے, کہاں مسکرانا ہے, کہاں نہیں مسکرانا, اور یہ سارے ظاہر سی بات ہے جو دین اسلام کے احکامات ہیں اپنی جگہ پر ہیں, تو انہی کے مطابق مسکراہٹ کو لے کر کے اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے اور اس کا ایسے حصہ بنانا ہے. مہروز بھائی ہمارے پاس ایک کال ہے جس کو ہم ابھی لے رہے ہیں اور پھر آگے جا رہے ہیں. جی ماشاءاللہ, پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے ہر روز بہترین موضوعات کے ساتھ یہ پروگرام آن ایئر ہوتا ہے. آج کا موضوع بڑا پیارا ہے. سلمان بھائی ماشاءاللہ آپ کے مدنی پھول شاہ صاحب ہیں, خالد بھائی, مہروز بھائی بڑے پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں. بڑی پیاری بات, بڑے پیارے انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ ہم زندگی کو کس طرح آسان بنا سکتے ہیں. اللہ سب اسلامی بھائیوں کو برکتیں عطا فرمائے. حسان بھائی آج آئے ہوئے ہیں, میں حسان بھائی سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام تنم فرسود جہاں پارا سے ہجرا یا رسول اللہ, یہ کلام سنا دیں. جزاکم اللہ. شکریہ جزیلا شاہ صاحب. حضرت قبلہ سید ثاقب حسین شاہ صاحب گیلانی مدظلہ العالی کی کال آئی, ماشاءاللہ کلام کی فرمائش بھی کی ہے. شاہ صاحب کی دلجوئی کے لیے کچھ اشعار سنا دیں اس کے. فرسودہ جان پارا زیر جران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جان پارا زیر جران یا رسول رسول اللہ ذکر دا فیشن رانم سیاہ شد روز سیاہ ذکر دا رسول اللہ چوبا زوے شفاعت را کشائی
فرسودہ جان پارا زہرا یا رسول اللہ. یا مرحبا، ماشاءاللہ. فارسی کلام بھی مہروز بھائی جو بزرگان دین کے ہیں ان کی بھی اپنی ہی بات ہے. اسی طرح یہ اسی طرز پر ایک کلام ہے، غریبم یا رسول اللہ غریبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم، ندارم در جہاں جز تو حبیبم، غریبم یا رسول اللہ غریبم. تو یہ تو کا لفظ نہیں ہوتا ہے، تو یہ اس کو تو کہتے ہیں، یعنی کہنا ہو نا آپ، تو اس میں لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ تو. یہ اردو نہیں، یہ اردو نہیں ہے، یہ فارسی ہے. ٹھیک ہے. عید گاہ ما غریباں کوے تو، این بساتے عید دیدن روئے تو، مفلسانم آمدہ در کوے تو، شین للہ از جمال روئے تو، یا نظام الدین محبوب خدا جملہ محبوباں غلام روئے تو. یہ بھی اس میں تو کا مطلب کیا ہے؟ آپ. اردو میں لیں تو پھر آپ ہے. حضرت امیر خسرو کا یہ کلام ہے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اس عنوان پر آ رہا ہے، زندگی آسان بنائیں. مہروز بھائی نے جو گفتگو فرمائی اس کو میں سمرائز کروں، معاف کرنے کا مزاج اپنائیں اور دل سے یہ فضول اور فالتو کا بوجھ ہٹائیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں. سلمان بھائی ایک میسیج ہے، میں چاہتا ہوں وہ بھی ڈسکس ہو جائے. جی جی جی. اچھا میسیج ہے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جی. زندگی آسان بنانے کے لیے بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی ایفرٹس جو ہے نا خالی سلمان بھائی آپ کی زندگی میں رنگ بھر دیتی ہیں، یقین کریں. تو بالخصوص جن لوگوں سے جتنی قربت ہے ان کو جتنا سکھ چین سہولت دیں گے آپ کی زندگی اتنی ہی خوشیوں سے بھی بھر جائے گی، آسانی سے بھی بھر جائے گی. تو میں بالخصوص بات کروں گا گھر کی. جس گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، فیملی آپ کی رہتی ہے، زیادہ تر سلمان بھائی مردوں کا معمول یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے باہر ہوتے ہیں تقریباً ورکنگ آورس میں اور کام کاج پر ہوتے ہیں، اور گھر میں فیملی ہوتی ہے، ان کی امی ہوتی ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، یہ ہوتے ہیں. تو گھر کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو پینڈنگ چلے آ رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ نل ٹپک رہا ہے، یہ صحیح کرانا ہے، پینڈنگ ہے. پائپ ٹوٹا ہوا ہے، یہ صحیح کرانا ہے، پینڈنگ ہے. کہیں سے کوئی ریپیئرنگ کا کام ہے، پینڈنگ ہے. بجلی کا کام ہے، وہ پینڈنگ ہے. بلب فیوز ہوا ہے، پینڈنگ ہے. اچھا سردیاں آ گئی ہیں کیونکہ اب وہ پنکھے اگر خراب تھے، فین خراب تھے، اے سی خراب تھا تو وہ پینڈنگ ہے. تو اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ کسی نے کہا کہ دروازوں سے چو چو آتی ہے آواز، چرچراہٹ آتی ہے نا، تو وہ ہے. ان چیزوں کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں، آپ کی ذرا سی توجہ سے صحیح ہو جائیں گے. آپ یہ صحیح بھی کریں اور پھر گھر والوں کو کہیں بھی کہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کو سہولت ہو جائے گی. تو ہو سکتا ہے اس ٹھنڈے موسم میں آپ کو چائے کی ایک گرم پیالی مفت میں مسکراہٹ کے ساتھ مل جائے اور اس کے ذریعے سے بھی آپ کی زندگی آسان ہو جائے. اور چائے نہ بھی ملے تو زندگی تو اچھی ہو جائے گی نا. ہر چیز میں رنگ جو ہے کھانے پینے سے تھوڑی آتا ہے. بعض اوقات کسی کو دل خوش کر کے، کسی کو راحت دے کر، کسی کو سکون پہنچا کر، کسی کو جتوا کر ہنسنا سیکھیں اور زندگی کا لطف اٹھانا سیکھیں. ہار کے جیتنے کا جو مزہ ہے نا سلمان بھائی، آپ یقین کریں وہ جیت کے جیتنے کا نہیں ہے. اللہ اکبر. لیکن فیروز بھائی یہ تو اب آپ دیکھیں، باپ ہے بچے سے ہار جائے تو آپ بولیں گے کہ اس ہار میں اس کو جو ہے وہ لطف آ رہا ہے. تو یہ بھی ہار ہے، کسی سے یار آپ کسی سے بھی ہار جائیں، جی کسی سے بھی ہار جائیں، کیا حرج ہے؟ جیسے روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، میں دیکھیں ایک بات ہے، ایک ہے ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ ہارنا بنتا نہیں ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے، میں اس کی تو بات نہیں کر رہا نا. ٹھیک ہو گیا کہ خواہ مخواہ میں کوئی مجھے ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے، بے عزت کر رہا ہے، کمپٹیشن نہیں ہوتا. ہاں آپ دیکھیں روڈ پہ ہوتا ہے بعض اوقات. ابھی کل کی بات، اب ہمارا یہ گیٹ اپ ہے نا، آپ کو پتا میری جو سواری ہے وہ کیا ہے؟ جی جی موٹر سائیکل ہے. ہاں موٹر سائیکل ہے، وہ کیسی ہے وہ آپ کو پتا ہے نا. اچھی بھلی ہے، ٹھیک ہے ماشاء اللہ. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، مطلب وہ تھوڑی سی ماڈرن ٹائپ کی ہے.
اس اعتبار سے کہ جیسی ہماری آپ کی بس ٹھیک ہے سواری ہے آپ کے ہاں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کچھ ٹین ایجرز لڑکے تھے نا تو انہوں نے مجھے ہارن دیا اشارہ دیا نا اچھا میں جمعہ پڑھا کے آ رہا تھا تو اشارہ دیا ریس لگائے اچھا میں نے بولا آپ نکلے تو صحیح ہے جتوا دیا انہیں وہ خوش ہو گئے کہ بھائی مولانا صاحب کو پیچھے چھوڑ دیا ٹھیک کیا حرج آپ تو فیروز بھائی ویسے ہی اگر آپ سے تو مقابلہ کرنا چاہیے سلو موٹر سائیکل چلانے میں ہاں میں آپ سے وہ کیا نہیں میں گاڑی بھی سلو چلاتا انہوں نے جی گاڑی بھی سلو چلاتا ہوں تیز مجھ سے نہیں انہوں نے مقابلے کے لیے تو غلط چوائس تھی وہ انتخاب درست نہیں تھا اچھا جس چیز میں مقابلہ کر سکتا ہوں ویسے آپ سے تو ویسے اگر سلو چلانے میں مقابلہ کیا جائے موٹر سائیکل سلو چلانے میں تو بھی بندہ تو بھی آپ ہار ہی جائیں گے شاید پتہ نہیں یا جیت جائیں گے آسابی جنگ ہوگی اصل نہیں آسابی جنگ ہوگی اصل میں تو دیکھیں یہ تو آپ مجھے جانتے ہیں نا وہ تو مجھے نہیں جانتے تھے نا وہ تو خوش یہی ہو رہے ہوں گے کہ یار ہم سے زیادہ اسپیڈ والی موٹر سائیکل پر یہ ہے لیکن دیکھو ہم کم اسپیڈ والی موٹر سائیکل پر ہو کر بھی مولانا کو پیچھے چھوڑ دیا تو خوش ہو جاؤ بھائی بعض اوقات کوئی ہوتا ہے کہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے سلمان بھائی بعض اوقات کوئی بات کر رہا ہوتا نا وہ آپ پہ حاوی ہونا چاہ رہا ہوتا بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم پہ حاوی ہونا چاہ رہا ہے یا یہ اپنی دھاک بٹھانا چاہ رہا ہے ہر موقع پہ نہیں لیکن بعض اوقات بیٹھنے دیں دھاک یہ دھاک بیٹھنے کے بعد ہی تو وہ آپ کے برابر میں بیٹھے گا نا پھر اسے مزہ آئے گا کہ یار دھاک بیٹھ گئی اب بیٹھو جب وہ بیٹھ جائے تو پھر جھپی ڈالو کیا بات کیوں شاہ صاحب بالکل تو ہر جگہ جیتنا ضروری نہیں ہوتا آپ نے جو بچوں کی بات کی وہ واقعی میں ہے میں کبھی کبھی شہروز اور بلال کے ساتھ ہوتا ہوں تو ہار جاتا ہوں اچھا بلال تو شاید وہ ابھی انڈرسٹینڈ نہیں کرتے شہروز انڈرسٹینڈ کرنے لگے نا تو کہتے ہیں نہیں بابا آپ دوبارہ آ جائیں مطلب نہیں یار اصول نہیں ٹوٹے گا بس وہ ہو گیا تو ہو گیا بس ٹھیک ہے آپ جیت گئے تو صرف بچوں سے نہیں اور معذرت کے ساتھ آپ نے بچوں کا میں کہتا ہوں میں نام لے کے کہہ رہا ہوں آپ اپنی بیوی سے ہار جائیں اپنی وائف سے ہار جائیں بھائی کیا حرج ہے زندگی گزارنی ہے ایک کے ساتھ اپنے والدین سے ہارنا سیکھیں بعض معذاللہ ہمارے معاشرے میں تو اب یہ بھی ہو گیا نا والدین سے نہیں ہار رہے نہیں میں آپ کی بات نہیں مانوں گا ساری زندگی آپ کی بات مانی اب نہیں مانوں گا بھائی تم ہوتے کون ہو تو یہ بہرحال بات تھی ایک کہ ہار کے جیتیں مزہ کریں جیسے آپ ہوتے ہیں ماشاءاللہ بات نکل رہی ہے آپ ہیں میں ہوں خالد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں دیگر ہوتے ہیں شاہ صاحب ہیں نہیں ہوتا بعض اوقات کہ کوئی بول رہا ہے اور ہمیں سن کے مزہ آ رہا ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا حالانکہ دیکھا جائے تو ہم کس لیے بیٹھے بولنے کے لیے بیٹھے بھائی مجھے آپ نے انوائٹ کیا خاموش رہنے کے لیے تو انوائٹ نہیں کیا شاہ صاحب کو انوائٹ کیا خاموش رہنے کے لیے تو انوائٹ نہیں کیا جی اچھا پھر آپ کا جو ظرف ہے مطلب آپ خود بولنے والے اور پھر آپ 3 بندوں کو بلا کر 3 مبلغین کو بلا کے کہہ رہا ہو میں سوال کر رہا ہوں صرف آپ بولو تو یہ بھی تو ظرف ہے نا یہ اپنی زندگی میں لائیں نیچرل چیزیں اور جو پیچھے ایک بات کہی تھی نا کہ تجربات سے سیکھیں وہ مثال دی تھی کیلے والی تو عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو دوسروں کی اچھائیوں سے سیکھے ایون دوسروں کی برائیوں سے سیکھے کیونکہ جس برائی میں وہ پڑ گیا اس کے جو نتائج آ رہے ہیں تو بھائی خود عبرت پکڑو اب اس برائی کی طرف نہیں جانا تو زندگی جو آسان بنتی ہے نا سلمان بھائی اس کے لیے ماؤنٹ ایوریسٹ پر یا K2 پہ چڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں بس اس سے اترنے کی ضرورت ہے یا مرحبا اللہ برکت دے میروز بھائی آپ کی بات کو میں سمرائز کروں جو مجھے لگتا ہے جی وہ یوں ہوگا کہ ہر معاملے میں کمپیٹیٹر مت بنے نا ہر بات میں مقابلے بازی پر ہر بات میں جو ہے وہ کمپٹیشن پر جو ہے وہ نہیں ہے کہیں چھوڑ دیں جہاں شریعت مطہرہ کی اجازت آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ دوسرے کو پریفر کر سکتے ہیں وہاں اس کو کر مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے سلمان بھائی یاد رکھیے گا جس چیز کی ڈیمانڈ ہو نا اور سپلائی کم ہو وہ بڑی ویلیویبل چیز ہوتی ہے ایسا ہی آپ مجھے بتائیں ہر شخص چاہتا کیا ہے جیتنا یا ہارنا ہر شخص تو جیتنا ہی چاہتا ہے جیتنا چاہتا ہے تو جیتنے کی تو ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے صحیح یعنی وہ اس کی وہ ہے ہارنا کتنے لوگ چاہتے ہیں نہیں چاہتے نا تو ہارنے کی جو صفتیں یہاں پر ایک خاص پس منظر میں کہہ رہا ہوں میں نہیں تو معاذ اللہ ایسے تھوڑی ہے زندگی کے ہر میدان میں ہار جاؤ معاذ اللہ وہ تو بات نہیں ہو رہی یہاں پہ اس خاص پس منظر میں عرض کر رہا ہوں تو ہارنے کے لیے تیار لوگ کم ہیں جی تو اگر آپ ہارنے والے بن جاؤ گے نا تو آپ ایک امتیازی وصف سے متصف ہو جاؤ گے اب اسے آسان آپ کر لیں جی آپ پریورٹی دیں دوسرے کو جی دوسرے کو پریفر کر دیں
اس کو آگے کر دیں. اس کو مہروز بھائی یوں لے لیں, دوسرے کو جتا دیں. جی جسے ون ون سچویشن ہے نا. جی 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 ہر جگہ پر مطلب ہار اور جیت بھی تو نہیں ہے نا. جی اس کو بھی جتا دیں, خود بھی کیا کر دیں آپ, جیت ہی جائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, کسی کو آگے بڑھنے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے اس کو آگے بڑھا دیں, آپ بات رکھ لیں کسی کی. بعض اوقات کہتے ہیں میری بات رکھی جائے. آپ بات اگر شریعت مطہرہ کا اس پر کوئی قدغن نہیں ہے اور اخلاقیات کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی جو ہے وہ نہیں ہے, شریعت مطہرہ اس کی مذمت جو ہے وہ نہیں کرتی, کوئی اور اس کے اندر دیگر جو ہے وہ خرابیاں موجود نہیں ہیں, تو آپ کوئی بات نہیں, دوسرے کی رائے کو پریفر کر دیں, دوسرے کی ذات کو پریفر کر دیں. بعض وقت کسی کی بات رکھنی ہوتی ہے, اب اس کی بات رکھ لیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ انانیت اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی بندے کو جو ہے وہ بیخ کنی کرنی پڑے گی, ان کا جو ہے وہ علاج کرنا پڑے گا. چیزیں خود بخود کیا ہیں یہ سیٹل ہوتی چلی جائیں گی. اور ہر بات پر میں چاہوں کہ صرف میری ہی بات کو جو ہے وہ پریفر کیا جائے اور اسی ہی کو امپورٹنس دی جائے, ایسا بھی ہر جگہ پر نہیں ہوتا. بعض جگہوں پر آپ کو دوسرے کی بات بھی کیا ہے رکھنی پڑتی ہے, اور جہاں شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے وہاں پر بات کیا ہے رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل. مجھے امیر سنت کی بات یاد آ رہی ہے. خلیفہ امیر سنت کا سفر تھا اور سیلاب زدگان کو جو ہے وہ آپ ملاقات بھی فرما رہے تھے ان سے, اور ان کی معاونت بھی فرما رہے تھے, ان کی مدد بھی فرما رہے تھے, ہیلپ بھی کر رہے تھے. تو آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ آپ سے کہا کہ یہ سامان میں نے جمع کیا ہے, اسید بھائی نے, حاجی اسید نے, کہ مجھے بھی جو ہے وہ آ کے تقسیم کرنا ہے, جو سیلاب زدگان کے بچے ہیں ان میں تقسیم کرنا ہے. تو خلیفہ امیر سنت سے ویڈیو میں نے بھی جو ہے وہ دیکھی, تو مجھے بڑا جو ہے وہ اچھا لگا. اور پھر کیا ہوا, تو آپ نے غالباً رسپونڈ نہیں کیا ان کو, حاجی اسید کو, کیونکہ سفر پر تھے, ٹریول پر تھے, اور غالباً ہم نواب شاہ جو ہے پہنچ چکے تھے. تو حاجی اسید نے پھر امیر سنت سے جو ہے وہ کہا, اور پھر امیر سنت نے کیا کیا, خلیفہ امیر سنت سے کہا کہ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ اگر ہو سکتا ہے تو لے لیں. تو پھر وہ ایک سلسلہ کار بنایا. آپ دیکھیے ویلیو دی بات کو, ورنہ یوں بھی ہو سکتا ہے بچہ ہے, بچے تو کہتے ہی رہتے ہیں, اب ہر بات بچے کی جو ہے وہ بندہ تھوڑی مان سکتا ہے. لیکن کیا کیا, بچے کی بات کو مان دیا, اس کو پریفر کیا, پھر ایک اچھائی ہے, پھر نیکی ہے, اس پر اس کی حوصلہ افزائی بھی کی اس کی, اور پھر اس کام کے اندر اس کو کیا کیا, اس کو آگے بڑھایا. سلمان بھائی, امیر اہل سنت کی طبیعت میں نا بلا وجہ کا آرگومنٹ نہیں ہے, ایسا ہی بلا وجہ کی الجھن ہے ہی نہیں, یعنی ویسے الجھن ہی نہیں ہے, مطلب جہاں موقع محل ہے وہاں تو وہ اپنی بات کرتے ہیں, لیکن ویسے نہیں ہے. اتنے تجربات ہیں, ابھی ہفتہ ماہنامہ فیضان مدینہ منایا گیا تو ایک حوالے سے رابطہ ہوا, اور وہی شفقت کا معاملہ, وہی ایسی دل جوئی کہ بندہ پگھل جائے نا, بہہ جائے. نبی پاک نے فرمایا جی مومن جو ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے, دھیمے مزاج کا ہوتا ہے, اور اس سے معاملہ کرنا آسان ہوتا ہے. تو اس انداز پر زندگی کو لے آئیں گے تو انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ آسان بن جائے گی. اپنے آپ کو بھی اس انداز پر لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ خیر پائیں گے. اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے یہ اچھی عادات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اسلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر, بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا, رنگو نور کی باتیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا, رنگو نور کی باتیں, چاند جن سے لیتا ہے, چاند
کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے چلو سیکھیں قرآن و سنت کی باتیں جو مہکائیں دن اور کرے نور راتیں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے